سیدۃ النساء، داماد رسول، خلیفہ جہارم، شہنشاہ شجاعت، حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت۔ معزز غلامان صحابہ و اہل بیت، مولا علی کی شان، ان کا مقام اور ان کے مرتبے کو بیان کرنا، مجھ جیسے کروڑوں خطیب ساری زندگی اگر بیان کرتے رہیں پھر بھی زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، نہ شان مشکل کشا ختم ہو سکتی ہے، نہ شان سیدۃ النساء ختم ہو سکتی ہے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو رب ذوالجلال نے بڑا مقام عطا فرمایا، اور میں رات کو بھی کتاب میں یہ چیز پڑھ رہا تھا کہ کون علی کی شان کو بیان کرنا یہ کسی عام بندے کے بس کی بات نہیں، کیونکہ علی وہ ہیں جن کو شان میرے رب نے عطا فرمائی ہے۔ مولا علی وہ ہیں جن کو مقام میرے رب نے عطا فرمایا ہے، اور علی کی شان پوچھنی ہے تو علی کا مقام تو میرے نبی نے خود اپنی زبان سے بیان فرمایا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ ایک بڑی خوبصورت بات کا ذکر فرماتی ہیں۔ آپ فرماتی میں نے دیکھا اپنے ابا جان خلیفہ اول جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، وہ بیٹھے ہیں سامنے، جب بھی مولا علی آتے ہیں ابو بکر صدیق کا انداز مجھے نرالا ہی نظر آتا ہے۔ کہا عائشہ صدیقہ انداز کیا ہے؟ کہا جب سامنے مولا علی آ جائے ابو بکر صدیق ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہی نظر آتے ہیں۔ میں یوں کہہ لوں جب ابو بکر صدیق کے سامنے مولا علی آتے ہیں ابو بکر صدیق ٹکٹکی لگا کر جناب مولا علی کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں۔ اب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی میں نے اپنے والد گرامی سے سوال کیا کہ ابا جان اس بات کی سمجھ نہیں آتی، آپ کے سامنے مولا علی آئیں، آپ ان کے چہرے کو دیکھتے ہو، پھر دیکھتے ہی رہ جاتے ہو، پھر بڑے شوق کے ساتھ دیکھتے ہو، بڑی عقیدت کے ساتھ دیکھتے ہو، آخر اس کے اندر راز کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا میری بیٹی عائشہ تمہیں نہیں پتا، میں نے اپنے محبوب سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ اب ابو بکر صدیق جیسی عظیم ہستیاں جس مولا علی کے چہرے کی زیارت کو عبادت سمجھتے ہیں، اس علی کے مقام و مرتبے کو بیان کرنا یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور پھر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے جب میرے محبوب علیہ السلام نے صحابہ کرام میں بھائی چارے کی فضا کو قائم کیا، ایک انصاری کو کہا کہ فلاں مہاجر کا تو بھائی ہے، مہاجر کو کہا تو انصاری کا بھائی ہے۔ اب ان کے درمیان محبت و بھائی چارے کی فضا کو جب قائم کیا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے رہ گئے۔ اب حضور علیہ السلام نے حضرت علی کے بارے میں نہ فرمایا اے علی تو فلاں کا بھائی ہے اور فلاں تیرا بھائی ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پریشان ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، میرے محبوب کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا میرے علی پریشان نظر آتے ہو، پریشانی کا سبب کیا ہے؟ مولا علی عرض کرتے ہیں حضور آپ نے انصار کو مہاجر کو انصار کا بھائی بنایا، محبوب مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ قربان جاؤں مولا علی کی شان پر، میرے نبی نے فرمایا علی پریشان نہ ہو، تجھے میں نے نبیوں کے امام کا دنیا میں بھی بھائی بنایا ہے، آخرت میں بھی بھائی بنایا ہے۔ مولا علی کی شان یہ ہے کہ انہیں میرے محبوب نے اپنا بھائی قرار دیا ہے۔
اور پھر حضور نے فرمایا کہ صرف دنیا میں نہیں، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عظمت کے کس کس پہلو پر بات کی جائے، جس بھی پہلو کو چھیڑو حضرت علی اپنی شان میں منفرد ہی نظر آتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، لوگوں میں علم کا شہر ہوں، اور اگر تم نے علم کا ذائقہ چکھنا ہے اور علم کی لذت کو حاصل کرنا ہے اور اپنے سینے کو نور علم سے منور کرنا ہے اور علم کی دنیا میں اپنی فضا کو قائم کرنا ہے، اور اگر تم نے اپنے سینے کو قرآن و سنت سے مستفیض کرنا ہے تو پھر تمہیں در علی پر حاضری دینے پڑے گی، فرمایا جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی اسے رب ذوالجلال علم کی دولت عطا فرما دے گا۔ پھر چونکہ آج ساتھ سیدہ کائنات کا ذکر خیر بھی ہے اور اس وقت کی بھی قلت ہوتی ہے، تو چند باتیں میں سیدہ کائنات کے حوالے سے عرض کروں، کیونکہ جہاں پر مولا علی کا ذکر ہوتا ہے ہم ساتھ سیدہ کائنات کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں پر بھی ان کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی عظمت اور شان کے کیا کہنے۔ جناب ابو بکر صدیق جب بولتے تو کہتے ہیں محبوب میرے ماں باپ آپ پر قربان، عمر فاروق کہتے ہیں محبوب میرے ماں باپ آپ پر قربان، عثمان غنی کہتے ہیں محبوب میرے ماں باپ آپ پر قربان، مولا علی کہتے ہیں محبوب میرے ماں باپ آپ پر قربان، بلال حبشی بولتے ہیں تو کہتے ہیں محبوب میرے ماں باپ آپ پر قربان، اب ایسے کرنی بولتے ہیں تو کہتے ہیں محبوب میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ میں بات کو مختصر کرتے ہوئے صحابہ سے لے کر تابعین تک، تابعین سے لے کر تبع تابعین تک، اور تبع تابعین سے لے کر آج تک کے غلاموں تک، اور آج تک کے غلاموں سے لے کر قیامت تک آنے والے غلاموں کا یہی انداز ہے۔ ہر غلام کہتا ہے محبوب میرے ماں باپ آپ پر قربان، پر سیدہ کائنات کی عظمت پر میں قربان جاؤں، میرے محبوب فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ میرے ماں باپ تم پر قربان جائے۔ حضور فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ تو اتنی عظمت والی ہے کہ اے میری بیٹی فاطمہ میرے ماں باپ تم پر قربان جائیں۔ اور سیدہ فاطمہ کا انداز تو دیکھو، اللہ کی قسم آج اگر اس معاشرے میں بیٹی کو عزت ملی ہے، میں یہاں تک پہنچا ہوں، یہ جو بیٹی کو معاشرے میں عزت ملی ہے اس عزت کا درس بھی ہمیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے۔ میرے نبی نے اپنی بیٹیوں سے، چاروں بیٹیوں سے پیار کر کے اپنے غلاموں کو بتایا میرے غلاموں بیٹیوں سے کبھی نفرت نہ کرنا، یہ اللہ کی رحمت ہے، اور اگر تم نے اللہ کو راضی کرنا ہے تو اپنی بیٹیوں سے تم نے پیار کرنا ہے۔ سیدہ کائنات کی عظمت پر ایک بات کا میں ذکر کرتا ہوں، جب 3 دن ہوئے مدینہ شریف میں میرے محبوب علیہ السلام نظر نہ آئے، صحابہ کرام بڑے پریشان تھے، بڑی قابل ذکر بات ہے، صحابہ پریشان ہو گئے، مدینہ شریف میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نظر نہیں آ رہے، اور حضور کدھر گئے، میرے محبوب ایک غار کی طرف جا کر اپنی غمخوار امت کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ صحابہ پریشان ہوئے، دائیں بائیں نکل گئے، کچھ غار کی طرف گئے کہ اپنے محبوب کو تلاش کریں ہمارے آقا کدھر ہیں۔ جب صحابہ کرام نکلے، ایک غار کے باہر ایک چرواہا بکریوں کو چرا رہا ہے۔ صحابہ نے پوچھا چرواہے ہمارے نبی کو تو نہیں دیکھا، اب چرواہے کو نہیں تھا پتا ان کے نبی کون ہیں۔ چرواہا کہنے لگا مجھے نہیں پتا تمہارا نبی کون ہے، پر ایک ہستی کو میں نے دیکھا ہے اس غار کے اندر، وہ رو رہے ہیں، وہ التجائیں کر رہے ہیں، وہ دعائیں کر رہے ہیں، لیکن میں نے اپنی زندگی میں اس ہستی جیسا حسن والا بندہ نہیں دیکھا۔ جب صحابہ نے کہا یہ شان صرف رب نے آمنہ کے لال کو عطا فرمائی ہے، صحابہ سمجھ گئے جو شان بیان ہو رہی ہے یہ شان ہمارے نبی کی بیان ہو رہی ہے۔ صحابہ غار کی طرف چلے گئے، اندر گئے،
میرے محبوب نے اپنا سر انور سجدے میں رکھا اور حضور یہی دعا کر رہے ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں؟ میرے نبی دعا کر رہے ہیں ربی حب لی امتی، اے میرے رب میری امت کی بخشش فرما، یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما. حضور التجائیں کر رہے، رو رو کر میرے نبی دعا اس غمخوار امت کے لیے کر رہے ہیں. صحابہ نے عرض کی محبوب سر انور کو اٹھائیے، ہمارے ساتھ چلیے، مدینہ شریف کا ذرہ ذرہ پریشان ہے، آپ کے دیدار کو ترس رہا ہے. میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، اس لیے کہ جب تک اپنی امت کی بخشش نہ کروا لوں اس وقت تک میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا. اب دیکھو میرے نبی کو اپنی امت کا کتنا غم ہے، کتنی فکر ہے. صحابہ نے جا کر سیدہ کائنات کو پیغام بھیجا، اور سیدہ تو میرے محبوب کی بڑی لاڈلی تھی، بڑی شہزادی تھی. جب صحابہ نے پیغام بھیجا، سیدہ کائنات خود پردے کی کیفیت میں اپنے گھر سے نکلی، خواتین ساتھ ہیں، غار کی طرف گئی. میرے محبوب کو دیکھا تو جب میرے محبوب نے دیکھا میری بیٹی فاطمہ آ گئی ہے، میرے نبی نے فرمایا بیٹی فاطمہ جب تک رب سے اپنی امت کی بخشش نہ کروا لوں اس وقت تک نہیں جاؤں گا. سیدہ کائنات نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، رب سے دعا کی، اے میرے رب میرے ابا جان کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. ایک دفعہ دعا کی، پھر دوسری دفعہ دعا کی، پھر تیسری دفعہ دعا کی، اے اللہ میں نے اپنی ساری زندگی تیری فرما برداری میں بسر کی ہے، زندگی کا ایک ایک لمحہ تیری اطاعت میں گزارا ہے. الہی میں دعا کرتی ہوں میرے ابا جان کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اب دیکھو سیدہ کائنات کی شان، ادھر دعا مانگی، عاطف غیبی سے آواز آئی، اے محمد اپنے سر انور کو سجدے سے اٹھا لو، قیامت کا دن ہوگا، جس جس کی سفارش فاطمہ کرے گی کائنات کا رب اس کو جنت میں داخل فرما دے گا. یہ شان رب ذوالجلال نے سیدہ کائنات کو عطا فرمائی ہے. معزز سامعین و ناظرین، آخری بات میں عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ کائنات یہ بڑی عظیم ہستیاں ہیں. مجھے یاد ہے میں نے پچھلے سال بھی محرم الحرام پر یہ بات بیان کی تھی کہ مولا علی کے چہرے کی زیارت کیا ہے جی؟ سارے بولو، جس جس کا یقین ہے عبادت ہے وہ بولے. مولا علی کے چہرے کی زیارت عبادت ہے، اور مولا علی کا ذکر کرنا، سارے بولو، زیارت بھی عبادت اور ان کا ذکر کرنا بھی. عبادت کا مزہ بندے کو تب آتا ہے جب بندہ پاک ہو، صاف ہو، وضو کی حالت میں ہو اور اللہ کے قریب ہو، اللہ کے قرب میں ہو. جب بندہ پاک صاف ہو کر وضو کی حالت میں اللہ کی عبادت کرتا ہے تو بندے کو عبادت کی لذت حاصل ہوتی ہے. اسی طرح مولا علی کا ذکر، میرا ایک اپنا اصول ہے اپنی زندگی کا، میرا اگر وضو نہ ہو تو میں نہ ذکر علی کرتا ہوں نہ ذکر علی سنتا ہوں. ادب کا تقاضا ہے کہ جب ہم ان کا ذکر زبان سے کریں تب بھی وضو میں ہوں، اور جب ان کا ذکر سنیں تب بھی وضو میں ان کا ذکر سنیں، کیونکہ ذکر تو ان کا عبادت ہے اور عبادت کا مزہ وضو میں آتا ہے. تو اس لیے ان کے ادب کو ہمیشہ ملوز خاطر رکھیں. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اصلی فکر ہے، ان کے جو افکار ہیں، ان کے جو نظریات ہیں، انہوں نے جو امت کو پیغام دیا، وہ پیغام یہ نہیں دیا کہ تم صرف میرا نام لے لو، بلکہ ان کی فکر یہ ہے جو علی کا غلام ہے وہ نماز کا پابند ہونا چاہیے، جو علی کا غلام ہے وہ نبی کی شریعت کا پابند ہونا چاہیے، جو علی کا غلام ہے اس کا تعلق قرآن سے مضبوط ہونا چاہیے، جو علی کا غلام ہے اس کی زبان ہو، اس کا اٹھنا ہو، بیٹھنا ہو، ہر طریقے سے پتہ چلے اس کا انداز بتا رہا ہے یہ مولا علی کا غلام نظر آ رہا ہے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور رب ذوالجلال ہمیں قیامت کے دن
مولا علی کی اور علی کے یاروں کی غلامی نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن رب ذوالجلال ہمیں ان کی شفاعت سے مالا مال فرمائے۔ کتنے دوست احباب آئے ہو، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ کو دیکھ کر صبح صبح کے وقت دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ اللہ کرے جس جذبے کے ساتھ محرم میں آتے ہو، اسی جذبے کے ساتھ پورا سال اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی رب ہمیں توفیق عطا فرمائے۔